السلام علیکم دوستوں، ندیم احمد حاضر ہے اپنے نئے ولاگ کے ساتھ اپنے چینل کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستوں، بڑی اہم خبریں، بڑی تلخ خیز خبریں۔ عمران خان صاحب خوب کن گرج کے ساتھ بولے، بہت زبردست ذاتی اٹیک کیے انہوں نے جناب ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں عاصم منیر کے صاحب کے خلاف، ان کے نام لیے، ان کے بڑا اٹیک کیا، ان کے بارے میں بڑی باتیں کیں، پھر بشبیب کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں، بہت ساری باتیں، مروت صاحب کے بارے میں باتیں، بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ وہ آئے تھے اڈیالہ جیل میں اپنے کیس کی شنوائی میں، تو وہاں صحافیوں سے انہوں نے کھل کے باتیں کی، اور وہ باتیں کس بات کا دیا دے رہی ہیں، عید کے بعد کیا ہونے والا ہے، اتنے گھن گرج کیوں ہے عمران کی آواز میں، پیچھے کون ہے اس کے، یہ سب باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل کا بٹن آتا ہے اس کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو وہ آپشنز آتا ہے اس کے اندر آل ویڈیوز کا آپشن کو سلیکٹ کیجئے، اپنے کامنٹس ضرور دیجئے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں جو ہے وہ پسند آتا ہے میری باتیں، میرے تجزیے، تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا۔ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک درخواست اور کہ اپنے تمام دوستوں کو، جاننے والوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو، جو بھی ہیں ان سب کو میرا شیئر کیجئے لنک اس چینل کا۔ تو پھر ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ باتیں ساری وہی ہیں، عمران خان صاحب کی باتیں کیا گن گرج تھی، کیا تھی، تو اس کے بارے میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ لگتا ہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید آج کسی منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے، تو صاحب بہت ہی طریقے سے گرجے، خوب گھن گرج کے ساتھ اور ڈائریکٹ نام لے کے انہوں نے الزام لگانا شروع کیا عاصم منیر صاحب کے خلاف۔ باتیں تو انہوں نے بہت کی، لیکن جو مین باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جناب مجھے کمزور کرنے کے لیے، مجھے میری ہمت کو توڑنے کے لیے جان بوجھ کر میری بیوی بشرا، جو بیوی جو ہے نا میری بیوی یعنی بشرا بیوی کو توشہ خانہ کیس پہ ملوث کر کے سزا دلوائی گئی، اور یہ سب عاصم منیر صاحب نے کروایا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب مجھے اکثریت ملی ہے، جس طرح مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا مشرقی پاکستان میں، کہ ان کے مینڈیٹ کو چھینا نہیں مانا گیا تھا، اس طرح میرے مینڈیٹ کو بھی توڑا جا رہا ہے۔ روزانہ جو ہے ری کاؤنٹنگ کے نام پہ میرے جیتے ہوئے لوگوں کو ہروا دیا جاتا ہے، اور فارم 45 میں جو ہم جیت گئے تھے سارے لوگ، ہمارے میجورٹی میں ہم آ چکے تھے، تو ہمیں فارم 47 کو راتوں رات تبدیل کرایا گیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب لنڈن پلان کا ہمیں پتہ تھا، یہ لنڈن پلان بنایا گیا باقاعدہ، جس کے اندر عاصم منیر صاحب، نواز شریف صاحب اور کچھ ججز کو بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے اس میں ایک بڑا اہم رول پلے کیا۔ اور یہ گٹھ جوڑ کا بھی مجھے پتہ ہے، یہ گٹھ جوڑ میں محسن نقوی، جی ہاں انہوں نے محسن نقوی صاحب کا بھی نام لیا، کہ محسن نقوی اور جو وہ عبوری حکومت بنی تھی وہ، اور عاصم منیر صاحب، اور پھر ISI نے جو تقرریاں کرائیں ججز کے اندر، جی ہاں انہوں نے کہا کہ جوڈیشری میں بہت ساری ججز کی تقرریاں ISI نے کروائی ہیں، تو وہ سب بہت بڑا الزام ہے یہ۔ ان سب نے مل کے لندن پلان کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جناب والا، میں جو ہوں بات میں نے مطلب یہ کہ جس وقت ان کی پروموشن ہو رہی تھی، عاصم منیر صاحب کی تقرری ہو رہی تھی، تو پھر بھی میں نے ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں، اور یہ پیغام ہم نے پہنچوایا تھا جناب صدر عارف علوی کے تھرو۔
پھر جناب عارف علوی کے تھرو میں نے فون بھی کروایا ان کو اور کہا کہ بھائی جو ہے ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں اور ہمارے ساتھ نیوٹرل سلوک کیا جائے. اس طرح علی زیدی کے ذریعے پیغام پہنچوایا کہ بھئی آپ نیوٹرل رہیں، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا جواباً کہ نہیں ہم نیوٹرل رہیں گے، آپ فکر نہ کریں. لیکن یہ نیوٹرل نہ رہے، اور اس وقت جو حکومت چلا رہا ہے، ایک سب سے بڑا الزام وہ بھی انہوں نے لگایا کہ اس وقت جو حکومت چلا رہا ہے وہ حکومت جناب عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں. پورا نظام یہ ان کا چل رہا ہے. یہ جو لوگ جتنے بنے میں حکمران اتحاد وغیرہ ڈمی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بڑے سنگین الزامات. توشہ خانہ کیس کے بارے میں ان کا سب کچھ فراڈ ہے. ان کی قیمت اربوں میں لگوائی گئی فراڈ کر کے جھوٹے طریقے سے. جو چیزیں ہم نے خریدی تھیں گھڑی وغیرہ، بعد میں ہم نے اصلی قیمت لگوائی تو یہ تو 1 کروڑ پتہ نہیں 60 لاکھ کی تھی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے فراڈ کیا ہے، اور جان بوجھ کے میری شخصیت کو کرنے کے لیے. اور اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں. عید کے بعد میں نے پیغام دے دیا ہے اپنے لوگوں کو. پھر ایک بات اور بھی کی کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. جی ہاں، انہوں نے کہا کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں، کیونکہ جب میں 2 دفعہ جب مجھے نکال دیا تھا باجوہ صاحب نے تبھی ان سے ملا تھا، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے ملنے کے لیے. میں عاصم منیر صاحب کے ساتھ بیٹھے پہ تیار ہوں. تو ساتھ ساتھ میں اب تک یہ بھی کہہ دیا. بہت غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جو سیاسی ونگ الگ ہے، جو میں نے بنایا ہے سیاسی ونگ، تو وہ تو فیصلے کرے گا، لیکن جو کور کمیٹی اپنی جگہ موجود ہے، کور کمیٹی اپنی جگہ رہے گی اور سارے فیصلے کرے گی. فائنل اتھارٹی کور کمیٹی ہے. تو اس میں جو ساری بات نظر آئی نا وہ یہ آئی کہ جناب ایک جو گروپ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ فوج میں پرو عمران گروپ ہے، اور آخری مارکہ عید کے بعد ہونے جا رہا ہے، اس کا اشارہ آ رہا ہے. تو ظاہر اس اشارے کو لے کر یہ اس طرح ڈائریکٹ، پہلے بشا بی بی نے بھی سارے ڈائریکٹ نام دیا جناب عاصم منیر صاحب کا، اور ISI کے ندیم انجم صاحب کا، اور جو DGC ہیں فیصل صاحب ان کا، تو ISI کے DGC. تو مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا اب ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے وہ لے لیا ہے، اور یہ جیسے لوگوں کے جذبات کو، اپنے چاہنے والوں کی، ان سب کو وہ باقاعدہ ایک سائٹ پہ مائلڈ کر رہے ہیں، موڑ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ فوج کو یہ کہتے ہیں فوج ہماری ہے، فوج کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے مخصوص شخصیات کو ٹارگٹ کیا ہے کہ صرف یہ جو گروپ ہے، یہ جو ٹولہ ہے، جو اس وقت حکمران ہے، جو پاور میں ہے، جو فوج پہ کنٹرول کر رہا ہے، صرف یہی ہے ہمارے خلاف، باقی سب تو ہمارے اپنے ہیں. تو لگتا ہی ہے کہ اشارہ کافی مضبوط ان کو ملا ہے. کہیں سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کے بعد یہ صرف انہوں نے عاصم منیر صاحب کی ذات کو ٹارگٹ بنانے کا پلان کر لیا ہے. اور اس یہ پیغام بڑا کلیئر کٹ دیا گیا ہے کہ جب تحریک چلے گی عید کے بعد اور دم دم مسقلندر ہوگا، تو اس میں جو ٹارگٹ ہوگا وہ جناب عاصم منیر صاحب ہوں گے. تو عاصم منیر صاحب کا وہی بات ہے نا کہ جناب جو کہتے ہیں نا کہ جن کی جان تو طوطے میں ہے، تو طوطا ہے تو عاصم منیر ہی ہے کہ جو حکمران اتحاد ہے یا جو بھی بنی ہوئی ہے جھوٹی سچی حکومتیں، نام نیاد جمہوریت، یہ سب کے پیچھے جو طاقت ہے وہی ہے. تو انہوں نے کہا بس اس کو کس طرح ہلا دو تو کھیل بن جائے گا، کام بن جائے گا. تو اس کے لیے ان کی پوری تیاری نظر آتی ہے. بہت طریقے سے انہوں نے انڈیکیشن دے دیا کن خطوط پہ تحریک چلے گی، ٹارگٹ کس کو کیا جائے گا. اب یہ پیغام جب جائے گا تو تمام ان کے جو چاہنے والے ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ، وہ ان کی توپوں کا رخ کہاں ہوگا یہ آپ سمجھ جائیے. دڑ دڑ گولہ باری شروع ہو جائے گی، کیونکہ 2-4 دن رہ گئے عید کے اندر.
اور اس کے بعد پھر وہ تحریک کا آغاز کریں گے. مولانا بیرسٹر گور نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ایک اتحاد بنا لیا ہے 6 پارٹیوں کا، جس پہ چغزئی صاحب بھی ہیں، جس پہ فضل الرحمان صاحب ہیں، جس کے اندر اختر مینگل صاحب ہیں، جس کے اندر ہم ہیں، جماعت اسلامی ہے. تو ہم سب 6 پارٹیاں مل کے شروع کر رہے ہیں. اختر مینگل صاحب کے گھر پہ پہلے ہمارا پورا نشست ہوگی پہلی، اس کے بعد پشین سے ہمارا تحریک کا آغاز ہوگا اور اس کے بعد تحریک جو ہے وہ چلے گی دم دما دم مست قلندر. تو وہ ان تمام چیزوں کا جو بات ہے، پھر عمران خان صاحب کی یہ تمام باتیں، تو لگتا ہی ہے کہ ایک ایک جزیات پر انہوں نے طے کر لیا ہے. عمران خان صاحب نے ایسا یہ بھی کہا کہ میں سلام کرتا ہوں 6 ججز کو جو نر بن کر آئے ہیں اور جنہوں نے جو ہے بڑی ہمت دکھائی ہے کہ وہ عاصم منیر کی جو سختیاں ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے فیصلے اپنے اس پہ کروا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے سامنے ڈٹ گئے. تو میں ان کو سلوٹ پیش کرتا. تو لگتا ہی ہے کہ اب جو ان کی پرو عمران جوڈیشری گروپ ہے اور پرو عمران فوج کا گروپ ہے اور پھر جو ان کی اپنی سیاسی طاقت ہے اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، تو یہ سب لوگ شروع کریں گے دم دما دم مست قلندر. تو عید کے بعد ہوگا مزہ. اور لائن بھی بتا دی گئی ہے کہ صرف فوج کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے، صرف عاصم منیر کو اور ندیم انجم کا SI کے جو سربراہ ہیں ان دونوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ میں حکمران ٹولے کو کیا جائے گا. اور اس طریقے سے جنا گیم چلے گا اور تحریک کو پائے تک پہنچا جائے گا، کیونکہ جب یہ چلے گا اور ان کو داغدار کریں گے تو فوج سے آوازیں بلند ہوں گی اور پھر ہمارا جو گروپ ہے وہ برسر اقتدار بھی آ سکتا ہے، پاور میں آ سکتا ہے یا جو بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیے سارے دوسرا گروپ عاصم منیر بھی کچھ نہ کچھ کریں گے، ان کے کہ وہ کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں فوج کے اندر جو اپنے مخالف گروپ کو، اور جس طریقے سے وہ شے دے رہے ہیں عمران کو اور اس کے گروپ کو، تو وہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں. تو آنے والے دن جو ہے نا وہ میں جو دیکھ رہا ہوں میری سیاسی تھوڑی بہت جو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، نالج دی ہے، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے دن کافی تلخ ہوں گے. یا تو ان کی بات چیت ہو جائے، جیسے میں نے کہا تھا کہ آلموسٹ کافی پوائنٹس پہ تو بات ہو گئی، لیکن جب کچھ پوائنٹس پہ اٹک جاتی ہے نا بات، تو پھر وہ آفینس کا شروع ہو جاتا ہے. دونوں پارٹیاں اپنے سخت جیسے کہتے ہیں عقابوں کو سامنے لاتی ہیں، فاختوں کو پیچھے کر لیتی ہیں. تو عمران خان صاحب بھی اپنے عقابوں کو بھی سامنے لا رہے ہیں، اپنے سخت انہوں نے لہجہ اختیار کیا ہے. اس طرح انہوں نے بشرا بی بی کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب جو ہے نا ان کو زہر دیا جا رہا تھا اور جو بھی انہوں نے ٹھیک ہے ان کے وہ ہوئے ہیں چیک وغیرہ، لیکن پوری طرح جو اس کے اور بھی چیک اپ لکھے گئے ہیں وہ سب بھی پراپرلی کرائے جائیں. ان میں تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے بھی ان کے ٹیسٹ کیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں زہر وغیرہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی بظاہر کچھ چیز نظر نہیں آ رہی لیکن مزید ٹیسٹوں کی ضرورت ہے. تو میں وہ تمام ٹیسٹوں کو کرانا چاہتا ہوں اپنے جو ان کا اپنا کینسر کلینک ہے اس کے اندر، وہاں ان کے ڈاکٹر سے کینسر کا جو ہاسپٹل ہے. تو باتیں تو ہیں، کافی لمبی باتیں کی، کافی ڈٹ کے باتیں کی، کافی غصے میں نظر آئے. بشرا بی بی پہلے غصے میں نظر آئی تھیں. اب یہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. تو یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ وہ بالکل ہی، لیکن انہوں نے اپنے کارڈ کھیلنے کے بعد ایک اشارہ دیا ہے اپنے تحریک والوں کو، اپنے بندوں کو، اپنے کارکنوں کو کہ آ جاؤ بھیا عید کے بعد کرو چمتکار، تم کو دکھاؤ گے طاقت تو پیچھے سے بھی ہوگی مداخلت جو ہمارا گروپ ہے کرے گا کچھ نہ کچھ. تو اس کو وہ کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں لیکن سارے جن امور پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے اس پہ وہ اپنی مرضی کی بات چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہوگی دم دما دم، اور پھر دم دما دم مسکلن جب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگر سامنے والا فریق کمزور پڑنا ہو جائے، پڑھنا لگے، تو پھر جو باتیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں اسے بھی دوسری باتیں آپ لے آتے ہیں سخت، اس سے زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت، پھر لاتے ہی چلے جاتے ہیں آپ. تو بات پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ختم ہی نہیں ہوتی. جیسے بھٹو صاحب کے خلاف جو تحریک چلی 1977 میں،
پاکستان نیشنل الائنس کی 9 ستارے، تو وہ لے کے چلے۔ پہلے تو یہ تھا کہ صرف الیکشن تو جناب نے دھاندلی کی ہے تو الیکشن دوبارہ کراؤ۔ وہ کمزور ہوتے گئے تو جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مانتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں ابھی تو یہ بات بھی کرو تم کہ ریس بھی یہاں پہ وہ غلط ہے، اور جو یہاں پہ شراب خانہ بھی غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ تو انہوں نے بھٹو صاحب نے کہا چلو میں وہ بھی مان لیتا ہوں۔ تو جب انہوں نے وہ بھی مان لیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو تم ہی پاور میں ہونا ہی غلط ہے، تم آدمی صحیح نہیں ہے، تمہیں پہلے ہٹنا چاہیے۔ تو کہتے تھے کہ ان کا ہی کنارہ تھا کہ بھٹو کے سر پہ حل چلے گا، اس کو وہ کہتے تھے گنجا، تو گنجے کے سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا۔ تو حل جو تھا ان کا انتخابی نشان تھا پی این اے کا، تو 9 ستارے یعنی کہ 9 پارٹیاں، تو وہ کہتے تھے کہ گنجے کے سر پہ حل چلے گا، آج نہیں تو کل چلے گا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کمزور پڑتے ہیں تو سامنے والی جو پارٹی ہوتی ہے اس کی شرطیں بڑھتی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے اب یہ بھی چاہیے، آپ نے کہا یہ آپ یہ مانگ رہے تھے میں دے رہا ہوں، نہیں اب تو یہ بھی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں چلو بھائی وہ بھی دیتا ہوں، کہ نہیں اس اور بھی چاہیے۔ الٹیمیٹلی آپ کہتے ہیں یار یہ تو مذاکرات ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہی ہوتا رہا 1977 کی تحریک میں، یہی ہوا کہ بات ہوتی رہی، بھٹو صاحب آج ہو رہے ہیں، سائن ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہوا۔ اظہر خان خط لکھ رہے ہیں تمام جرنلس کو، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور ہوتے ہوتے آ گئے ماشاءاللہ لگ گیا، اور آ گئے جناب ضیاء الحق صاحب، جن کو خود بنایا تھا انہوں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سپرسیڈ کر کے کہ چلو سیدھا سا بندہ ہے، سرمے والی سرکار ہے، آنکھوں میں سرما لگاتا ہے، معصوم سا نظر آتا ہے، اس کی کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ تو ان کو انہوں نے بھٹو صاحب نے 5-6 جنرلوں کو سپرسیڈ کر کے ان کو بنایا تھا، لیکن وہی آ گئے بندوق لے کے کہ بیٹا اب کچھ کرو تم، اب تمہارا کام ختم ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے، آپ کمزور پڑیں گے لوگ آپ کے خلاف مضبوط ہوتے جائیں گے، جتنے آپ کمزور پڑیں گے اتنا مخالف اور چڑھے گا آپ پہ، اور چڑھے گا، تو ڈائلاگ شائلاگ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت جو بات ہے وہ عید کے بعد ہی ہے، جوڈیشری بھی کھڑی ہو جائے گی، دڑا دڑ فیصلے دے گی، یہاں پہ بھی رہا وہ بھی رہا، یہ اس پہ رہا کرو اس پہ رہا کرو، یہ مقدمہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور جو جوڈیشری اس وقت ان کے ساتھ بھی دے رہی ہے عاصم منیر کے گروپ کا اور ان کا حکمران اتحاد کا، لیکن وہ بھی جب دیکھیں گے یار یہ بندے تو کمزور پڑ رہے ہیں تو وہ بھی کہیں گے یار کل کہیں اب ہم ان کا ساتھ دینے میں ہمارے ساتھ کوئی چکر نہ ہو جائے، تو وہ بھی نیوٹرل ہو جائیں گے۔ پھر ساتھ میں وہ کہیں گے تھوڑا عمران کا ہی ساتھ دے دو یار، تاکہ یہ تو رہے کہ بھئی ہم نے وہ فیصلہ دیا تو یہ فیصلہ بھی تو آپ کے ساتھ دیا، تو کل ہماری جان تو بچ سکے۔ جتنا آپ کمزور ہوتے ہیں اتنے مخالفین آپ پہ چڑھتے ہیں تو نیوٹرل لوگ بھی وہ مخالفین کی طرف جانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دنیا کا ریت ہے کہ جو ہے کمزور کا ساتھی کوئی نہیں، ہارے کا ساتھی کوئی نہیں، ہر آدمی جیتے والے کے ساتھ ہے۔ تو دوستو یہ میرا تجزیہ ہے، میری نگاہیں جو دیکھ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے جو ہے نا عید کے بعد کافی ٹف ٹائم ہونے والا ہے، اور ایک آخری مارکہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس آخری مارکے میں جو فرق بھی مٹ گیا سو مٹ گیا، پھر دوسرا فریق آرام سے اپنا کام کرے گا، کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر یہ ٹولہ یا جو بھی جس کو ٹولہ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، یا وہ جو گروپ مقتدرہ کا جو بھی اب سب حاوی ہے عاصم منیر صاحب کا، تو اگر وہ چلا گیا اس حکمران اتحاد کو پیسے ویسے لیا ادھر ادھر سے، اور کچھ اکنامی بہتر ہونا شروع ہو گئی، تو پھر عوام کا جوش بھی ان کے خلاف کم ہو جائے گا، اور پھر ملی میں ان کو ہٹانا بہت مشکل ہوگا۔ تو گربا کشتن روز اول، بلی کو پہلے دن قتل کر دو، صحیح ہے نا؟ تو یہ تو کہتے ہیں گربا کشتن روز اول، یعنی آج کا وقت اچھا ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اقتصادی حالات بہت خراب ہے، لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں اور ہماری آواز پہ لبیک کہنے کے لیے تیار ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ ہمیں اپنا پورا بھرپور وار کر دینا چاہیے۔ اگر ہم نے ڈیلے کر دیا اور کچھ 1 آدھ سال ان کو موقع مل گیا، اور یہ جو لے کر آ گئے اپنے تھوڑے بہت ایسی چیزیں جیسے خوشحالی آنے لگی، یا کم از کم مہنگائی کم ہو گئی، کچھ روزگار آنے لگے، کچھ اور چیزیں ہونے لگیں، تو اس کے بعد تو بھیا ہماری تحریک کمزور ہو جائے گی، عوام کے اندر غصہ تھوڑا کم ہو جائے گا، تو اس سے پہلے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو صحیح ہے، دیکھتے ہیں بھئی، ہم بھی آپ بھی
جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. عید کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں، اس لیے کبھی کبھی میرا چینل بھی جو ہے نا یہ لیٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں کافی آج لیٹ ہو گیا کیونکہ اتنے بزی ہیں جمعۃ الوداع کے بعد اور عید کی تیاری میں. تو انشاءاللہ پھر آپ لیکن میری بات ہوتی رہے گی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.